کا سارا قبیلہ اوس، سارا کا سارا قبیلہ خزرج، یہ 2 قبیلے تھے انصار کے مدینے میں، اس 17 سال کے نوجوان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے میرے عزیز دوستو۔ پھر احد کی جنگ میں اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کا مرتبہ دیا۔ جتنی بڑی جنت مل ملا کے ان انصار کو ملے گی، اتنی ایک بڑی جنت اللہ کی طرف سے مصعب بن عمیر کو ملے گی۔ اب آپ بتاؤ کتنا بڑا، کتنا اللہ کی طرف سے اپنی زندگی کا بہترین سودا لگا کر چلے گا۔ یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، اللہ کے ہاں اس کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اس جملے سے بچا کے رکھو، خدا را میں تمہیں کہہ رہا ہوں، نہیں تو اگر تم لوگوں نے ان باتوں کو مسلسل کیا، عین ممکن ہے اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلے جاؤ۔ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، ہم سے تو وہ اچھے، ہائے ہائے ہم سے وہ اچھے۔ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر کہہ سکتے ہیں؟ کچھ شرم نہیں آئی یہ بات سن کے؟ آپ کا اندر کا پورا وجود نہیں ہلا اس جملے کو سن کے؟ ہم سے تو بغیر اچھے، کیسے اچھے؟ آپ کے تو دل میں کلمہ ہے، وہ تو منہ میں انکار کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ بات آپ کل کیسے کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ نہیں میرے دوستو، ایک مسلمان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کر فرما رہے ہیں، اے کعبہ تیری حرمت کو سلام، تیری عظمت کو سلام، لیکن ایک مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں تجھ سے بڑھ کر ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ 7 زمین اور 7 آسمانوں کو توڑ دے، بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی عزت کی ہتک ہو۔ اب آپ مجھے بتاؤ، جس اللہ کے اس پر کلمہ لکھا ہو اور یہ نیچے گرا ہوا ہو، آپ اس کو اٹھائیں گے، صاف کریں گے، جیب میں ڈالیں گے، رکھیں کسی اوپر جگہ پہ رکھ دیں گے۔ اس بچے کی تو آپ کی نظر میں اتنی قیمت ہے، تو وہ مسلمان جس کے دل میں کلمہ ہے، میں دراصل اس کو تو کم سمجھوں، ان غیروں کو اونچا سمجھوں۔ شیطان نے ان کے پاس جا کر کرنا کیا ہے؟ وہ تو ان بیچاروں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ تو ہمدردی کے لائق ہیں یہ بیچارے۔ ہاں میں قصوروار ہوں کہ میں ان کو وہ زندگی ہی نہیں دکھا رہا جس زندگی کو دیکھ کر یہ اسلام کی طرف آئے، بلکہ میں ان کے پاس جاتا ہوں، میں کہتا ہوں ارے سن، کس چیز کی تو پرواہ کرتا ہے؟ تو سیر کرے گا، میں 1.25 سیر کر کے دکھاؤں گا تجھے۔ برمنگھم میں ہماری ایک جماعت گئی تو ایک مسلمان بھائی کو جا کے دعوت دینے لگے، تو اس نے کہا کہ اور میں مسلمان ہوں بھائی، مجھے دعوت نہ دو، یہ غیر مسلم ہے، سامنے جا کے اس کو دعوت دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، ہم اس کے پاس لے جائیں۔ تو وہ ساتھیوں کو لے کر ادھر چلا گیا۔ ادھر جب گیا تو جو غیر مسلم تھا اس کو کہتا ہے تو مجھے چاہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، میں اس کی طرح ہو جاؤں، میری تو ایک گرل فرینڈ ہے، یہ روز ایک بدلتا ہے، میں ویکینڈ پہ شراب پیتا ہوں، یہ روز شراب میں دھت رہتا ہے، میں تو کبھی سال میں 1 دفعہ جا کر کسینو جاتا ہوں، اس کے گھر میں جوا ہوتا ہے، میں اس کی طرح ہو جاؤں۔ جب یہ ہم زندگی ان کو دکھائیں گے تو قصوروار ہم ہوں گے، اب اللہ کی مار براہ راست ہم پر پڑے گی۔ تو یہ لوگ تو رحم کھانے کے لائق ہیں، ان سے ہمدردی ضروری ہے میرے دوستوں، نفرت نہیں۔ انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا، انبیاء کا یہ مزاج ہوا کرتا تھا کہ انبیاء غیروں سے دل میں انتہائی شفقت رکھتے تھے۔ ہاں، اور جو غیروں سے دل میں شفقت نہیں رکھے گا، اللہ رب العزت اس سے اپنے دین کا کام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ کام انبیاء کا کام ہے۔ جب تک انبیاء کے مزاج پر نہیں آئیں گے اس وقت تک یہ کام اللہ نہیں لیں گے۔ ہم اپنے آپ ہی کو بیوقوف بناتے رہیں گے، خوش فہمی میں رہیں گے، لیکن یہ ہم سے بہتر ہو گئے، یہ آپ اور میں پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شکل دکھائیں گے؟ یا رسول اللہ آپ کے کلمے کی تو ہماری نظر میں کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ یہ اکثر یہ جملہ کہہ دیتے ہیں، یہ بھی خطرناک جملہ ہے۔ ان کے اندر تو دین بہت موجود ہے، وہ اگر کلمہ پڑھ لیں تو ہم سے کہیں زیادہ بہتر مسلمان ہو جائیں گے۔ ارے خدا کے بندے، یہ جو اگر مگر تگر تو لگا رہا ہے، ذرا پھر یہ ہونے تو دے پہلے ایک دفعہ، اگر یوں ہو جائے، اگرچہ حالانکہ چونکہ چنانچہ، یہ سب تو بیکار کی باتیں ہیں۔ شیطان تو آئے گا ہی اس کے پاس جس کے دل میں ایمان ہے، وہ تو ایمان کا ڈاکو ہے، اس نے تمہارے مال کو لے کر کیا کرنا ہے؟ اب وہ مسلمانوں کے پاس آتا ہے اور مسلمانوں سے کبائر کرواتا ہے، کبیرہ گناہ کرواتا ہے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان سے کبیرہ گناہ کرواؤں اور اتنا غافل رکھوں کہ یہ استغفار کہیں نہ پڑھ لے، یہ معافی نہ مانگ لے کہیں کبیرہ اپنے گناہوں سے، کیونکہ معافی مانگے گا اللہ فوراً معاف کر دے گا اس کو۔ اللہ نے بھی اس کو یہ کہا ٹھیک ہے تو نے جو کرنا ہے تو کر، لیکن یہ جتنی مرتبہ معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ تو اس نے مٹی اٹھا کے اپنے بالوں میں ڈال دی، ہائے 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 یہ کیا ہوا؟ بیکاز ہی تھاٹ میں نے ایک نافرمانی کی، میں جہنم سے نکالا گیا، یہ 60-70 سال کے لیے تو کم از کم آئیں گے نا، ایک نافرمانی تو میں بھی کروا لوں گا ان سے، سب ہم جائیں گے ایک ساتھ ہی۔ تو اللہ پاک نے کہا نہیں، جتنی بار معافی مانگیں گے میں ان کو معاف کر دوں گا۔ اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ ایک مرتبہ پھر بھائی سب دوستوں سے دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ بھی، آپ نے مجھے موقع دیا میں یہاں آ کر آپ سے بات کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو مرنے سے پہلے میرے دوستوں ایسے آثار بنانے کی توفیق دے، ہم جب یہاں سے جائیں تو ہماری قبر روشن ہو، ہم اس دنیا میں آئے ہی ایک شاندار موت بنانے کے لیے، ہم اس دنیا میں آئے ہی جنت میں جانے کے لیے، ہم تو یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے۔ ہاں
میں ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی نے فرمایا نا سب کو کہا بھی چلو بھیا اپنے احرام کھول دو، عمرہ تو ہوا نہیں، اپنے حلق کروا لو، ایک صحابی آگے نہیں گیا اپنا حلق کروانے کے لیے. آپ خیمے میں واپس آئے، ہماری ماں حضرت ام سلمہ موجود تھی. آپ نے کہا ام سلمہ یہ بات نہیں مان رہے. کہا نہیں یا رسول اللہ ایسی بات جذباتی ہوئے کہ تو آپ کے جانتے سارے ہم ایسا کریں جائیں جا کر میں اپنا حلق خود کریں دیں گے آپ کے پیچھے آ جائیں گے. یہ ہوتا ہے تربیت یافتہ عورت کا گھر میں ہونا. کتنا پیسے فرق پڑتا ہے. ہماری کو ہوتی اللہ معاف کرے یا رسول اللہ تو پہلے کہتی تھی آپ ہمیں پترا کہیں جائے دیکھا کتنے آرام سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کتنے آرام سے جوڑ ہو سکتی ہے. کتنے آرام سے لڑائی ہو سکتی ہے اور کتنے آرام سے جوڑ ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے. آپ خود باہر چلے گئے جا کے آپ نے اپنا حلق کیا، پیچھے سے صحابہ نے دیکھا انہوں نے بھی حلق کرنا شروع کر دیا. تو صحابہ جیسے لوگ بھی سمجھ نہیں پائے کہ اللہ کے نبی نے یہ شرطیں کیوں مانی جو ساری کی ساری ہمارے خلاف تھیں. کیوں مانی بچوں؟ اس لیے مان لی کیونکہ اللہ کے نبی جانتے تھے ان معاہدوں سے کچھ نہیں ہونا. ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے، ہوگا تو وہ جو اللہ چاہیں گے. ان معاہدوں سے کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کا مزاج بنایا دے دو، دے دینے پر اللہ صاف ہو جاتا ہے. دے دو، خرچ کر دو، خرچ کر دینے پر اللہ صاف ہو جاتا ہے. معاف کر دو، معاف کر دینے پر اللہ صاف ہو جاتا ہے. غصہ پی لو، غصہ پی لینے پر اللہ صاف ہو جاتا ہے. اگر کبھی غصہ آئے گا اور آپ نے غصے کو پی لیا اس وقت اور اس کا اظہار نہیں کیا، اس لمحے جو دعا مانگو گے اسی لمحے قبول ہو جائے گی. کیونکہ اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا، اس وقت دماغ قابو میں نہیں ہوتا، اس وقت دماغ کو قابو کر لو اور اللہ کے وعدے پہ لے جاؤ. جیسے میں نے کہا تھا فضائل کا استحضار ہو، اس پر ملے گا کچھ نہیں کرتا اظہار، دعا مانگ لو قبول ہو جائے گی. اللہ پاک کے ایسا میرا ہوتا ہے کہ جب اس کی حالت غیر ہو رہی ہے اس وقت یہ مجھے نہیں بھول رہا فوراً بتا کرو اس کو. تو یہ مزاج بنائے کہ تم کہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوگا، کریں گے تو اللہ کریں گے، اللہ کے کرنے سے ہو جائے گا. دنیا اللہ نے بنائی ایسی ہے میرے دوستو کہ اس دنیا کے اندر اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. کسی کو دیں گے کسی کو نہیں دیں گے. بادشاہ ہر ایک کو نہیں بنائیں گے، حاکم ہر ایک کو نہیں بنائیں گے، مالدار ہر ایک کو نہیں بنائیں گے. 98% لوگ اس دنیا میں یہ جو بیوقوف ہیں جو بناتے ہیں پاورٹی لیول یو این کہتے ہیں بلو پاورٹی لیول ہے. یقین کرو جتنے بلو پاورٹی لیول ہے نا سب سوکھے ہیں، جتنے ابو پاورٹی لیول ان کا حال میری تمہاری طرح ہے. یہ پاورٹی لیولز انہوں نے بنائی ہے، تم نہ بنانا ایسی پاورٹی لیولز باہر نکل کے اللہ کے واسطے. تم لوگ ایسا نہ کرو، جس کے پاس مال نہ ہو اس کو کمزور نہ سمجھنا، تم لوگ ایسا نہ کرو. ٹھیک ہے، ہم ایسے ہیں ہی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ پاک فرما رہے ہیں جو جتنے تقوی والا ہے وہ اتنا ہی بڑا طاقتور ہے. جس کے ساتھ اللہ ہے وہ اتنا ہی طاقتور ہے. جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو کمزور نہ سمجھنا میرے دوست، کبھی ایسا نہ کرنا. تم لوگ یہ سوچ نہ رکھنا تم نے اگر مال کو، نام کو، شہرت کو، اسٹیٹس کو اپنا رب بنایا، اللہ ساری زندگی تمہیں انہی کے ہاتھوں ذلیل کروائے گا جیسے تم اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہے ہو. ایسا نہ کرو، کبھی نہ کرو. اللہ کو ناراض کرنے کے لیے دنیا کی لائن کا کوئی کام نہ کرنا. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.